فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، درس قرآن پاک سورہ صافات سورت نمبر 37 آیت نمبر 59 تک درس ہو گیا تھا۔ جنتیوں کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ انہیں کیا کیا کھلایا اور پلایا جائے گا، اور ان کے لیے جو حوریں ہیں وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، ان کے پاس ایسے عورتیں کہ وہ ان کی آنکھوں والی ہوں گی، آنکھیں نیچے رکھیں گی جھکائی ہوئی، کسی کے طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ یہ عورت کی بہت بڑی صفت ہے۔ اور فرمایا گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب جنتیوں کی مزید بات چل رہی ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو وہ ایک دوسرے سے متوجہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ یتساءلون یعنی جب جنتی آپس میں پیار و محبت کی باتیں کریں گے تو یکایک انہیں دنیا کے بعض گمراہ ساتھیوں کا خیال آئے گا اور کہیں گے کہ کیا چل کر جہنم میں جھانک کر انہیں دیکھیں کہ وہ کہاں ہیں، تو وہ جا کر قال قائل منہم، اب دیکھیں کہنے والا ان میں سے کہے گا، ان جنتیوں میں سے، انی کان لی قرین، کہ میرا ایک ہمنشین تھا، ایک جانشین تھا، ایک ساتھی تھا، دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا۔ یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ مجھے کہا حق کرتا تھا آپ اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کرنے والے ہیں، آپ دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یعنی وہ کافر مشرک تھا، کافر تھا۔ پڑوسی یا ساتھی اٹھنے بیٹھنے والا جو قیامت کا منکر تھا مجھ سے مناظرہ کیا کرتا تھا، قیامت اور وہاں کے حساب و کتاب، سزا و جزا کو آپ حق مانتے ہیں؟ مجھے ڈانٹتا تھا اور کہتا تھا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے انا لمدینون، تو کیا ہمیں جزا دی جائے گی، ہمیں بدلہ دیا جائے گا اس کا؟ قال هل انتم مطلعون، تو اس نے کہا کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو؟ ذرا دیکھ تو لو، جہنم ان کی حالت تو دیکھو۔ کہاں جھانکو؟ جہنم میں، کہ اس میں میرے ساتھی کا کیا حال ہے۔ یہ کہہ کر یہ سب لوگ اٹھیں گے اور جہنم میں جھانکیں گے۔ معلوم ہوا کہ جہنم بہت نیچے ہوگی اور جنت بہت اونچی ہوگی، لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے بات وغیرہ، وہ جہنمی کہیں گے نا، سورہ اعراف میں پڑھا کہ افیدوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ، ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا، یہ دے دو۔ جنتی کہیں یہ دونوں اللہ نے تم پر حرام کر دیا۔ یہاں ایک واقعہ، حدیث میں کئی واقعات ہیں، اس میں سے میں نے ایک مختصر سا واقعہ لیا تھا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی، اس کی تفسیر طبری ہے، 310 میں اس کا وفات ہوا۔ تفسیر باحادیث مبارکہ، تفسیر بالاحادیث،
یعنی انہوں نے تفسیر کی ہے لیکن حدیث کے سب سے بڑی تفسیر انہوں نے کی ہے عربی میں ہے۔ انہوں نے فرات بن ثعلبہ البحرانی سے روایت کی کہ دو دوست تھے، دو ساتھی تھے، یا دو ہم نشین تھے، دو اٹھنے بیٹھنے والے، یا دو کاروباری تھے۔ ایک کافر تھا اور دوسرا مسلمان تھا۔ ایک اللہ کو ماننے والا، آخرت کو ماننے والا، دوسرا اس کا منکر۔ دنیا میں کاروبار میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کاروبار کے 8,000 روپے یا 8,000 دینار یا 8,000 درہم ملے، پھر انہوں نے بانٹ دیے 4,000، ایک نے لیے 4,000، دوسرے نے اپنے اپنے کاروبار پہ لگے، الگ ہو گئے۔ کافر نے 1,000 روپے کا خوبصورت محل بنایا، کیونکہ دنیا میں زیادہ جی لگانے والے، اور جب پیسہ آتا تو کہتے دنیا میں محل بناؤ، اور آخرت سے توجہ کرنے والے وہ کہتے یار قبر کو خوبصورت کروں۔ لیکن ہم زیادہ تر 1,000 میں 999 تو دنیا میں گھر بنانے والے ہیں۔ ایک اتنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا تھوڑا دین کے لیے بھی دے دے۔ ہم کہتے ہیں نا درس قرآن میں حصہ لو، ان کے لیے کیمرے کا بندوبست کرنا، اس کو مضبوط دو، تو وہ دوسرا کہتے یار ان کو کیوں دیں؟ ہم بولتے بھائی ہم مانگنے والے تھوڑی، ہم تو صرف آپ کو موقع دیتے ہیں۔ ایسا نہ قبر میں جا کر آپ تو ویسے بھی مرتے وقت یہ کہو گے اگر آپ نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ آج ہم دنیا کو ایک پیغام دینے والے ہیں، امن کا پیغام دینے والے ہیں، ان مولیوں میں نہیں ہے جو افراط اور تفریط اور بغاوت اور لوگوں کو لڑانے والے ہیں۔ ہم نے تو بولا تو نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ارے تو یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہے، کالج میں پڑھنے والا ہے، تو مرد ہے عورت ہے، تیرے گھر میں یہ پیغام میں پہنچانے والا، تو کل پچھتائے گا۔ تو دنیا کے آبادی میں ہم لگے ہوئے، دین کے طرف کتنوں کو میں جاننے والا ہوں، اگر وہ ایک کام کو یوں یہ ہاتھ لگانا مشکل ہے، ان کے لیے ہمارے لیے انتظام کرنا آسان ہے، لیکن اللہ راضی نہیں تو کیسے کریں گے؟ یہ تو اللہ جب راضی ہوگا۔ ارے استاد جی آپ فکر کر رہے ہیں ان باتوں کی؟ کراچی میں میں الحمدللہ واحد ایک دین کا خادم ہوں کہ میں بغیر آلات کے بھاگ دوڑ کر، ورنہ انتظامیہ والے کہتے ہیں ارے مولانا صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیا آپ کو چاہیے؟ میں نیٹ اپنا یوز کرتا ہوں، یہ بیچ میں حصہ لے رہے، موبائل کا بھی لے رہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب۔ اب یہ چند ساتھی اتنے بیچ میں آ گئے، وہ بیٹا ہے کہ چلو اگر آپ کا بیٹا نہیں تو ہم بھی ساتھ دے سکتے ہیں، ورنہ جمعے کے دن بھی میرا بیٹا نہیں ہے تو پورے محلے میں کوئی نہیں ہے کہ استاد جی آپ نہیں ہے تو ہم ہیں نا۔ ہم کسی کو پریشان بھی نہیں کرتے، دین کے لیے کوئی بھی مدد میں اترے کہ استاد جی ہمیں اشارہ کریں، ہونے چاہیے، ویسے دین کے مددگار ہونے چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا ارے اگر تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میں ان مقتدیوں کو جانتا ہوں، بینک بیلنس ان کے پاس کافی سارے ہیں، لیکن جب یہ باتیں سنتے ہیں ان کے ماتھے پر 12 بج جاتے، کہتے دیکھ صحیح۔ میں نے بولا تو بھی قارون کی طرح دنیا جمع کر۔ اب یہ قارون تھا ایک، اور دوسرا اللہ کا بندہ، اس نے محل بنایا، اور اب دنیا دار و من لا دار لو۔ میرے نبی نے فرمایا کتاب الرقاق میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مشکات میں حدیث موجود ہے، ارے میرے نبی نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ دنیا کے محلات بنانے والوں کو غلط فہمی ہے، اتنا گھر بناؤ جس میں تمہارا بس گزارا ہو جائے بس، ورنہ ایک جس کا بنا ہے وہ بھی اسی پر راضی نہیں، وہ کہتے دوسرا بناؤ، جس کے 2 گھر ہے وہ کیا کہتے ہیں تیسرا ہونا چاہیے، اور جس کے 3-4 ہے وہ کہتے نہیں ایک ساتھ فلیٹ بناؤ جس میں 100 گھر ہو۔ تب تک یہ لگا رہتا ہے جب موت آ جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں اس کا منہ تب بھرتا ہے جب یہ قبر میں جاتا ہے۔ اور پھر دوسرے کو کہتے ہیں میں نے کیسے گھر بنایا، محل دیکھو، بولا زبردست محل بنایا۔ یہ مسلمان کہتا ہے، اللہ کو ماننے والا کہتا ہے یا اللہ اس نے دنیا میں گھر آباد کیا، یا اللہ ایسے محل مجھے جنت میں دے دے، اور آتا ہے گھر میں 1000 دینار یا درہم روپے اٹھاتا ہے اور چھپکے سے صدقہ کر دیتا ہے، چھپکے سے۔
میں کہتا ہوں نا، دیکھ ہمارے پاس بہت طلبات طالبات ہے، جس کو صدقہ کرنا ہو ہمارے طرف ہے، ہم لگا لیتے یہ طالب علم اتنے، طالب علم اتنا، اور الحمدللہ کوئی اگر کھانے پینے کا بندوبست ہے تو وہ بھی ہم طلباء کے لیے کر رہے ہیں. غریب ہے بہت سارے یار. یہ دنیا میں بیسٹ طریقہ ہے. سمجھ آئی؟ اپنے مولوی سے اپنے آپ کو آگاہ کرو کہ صبح کہاں نکل کے جاتا ہے، دوپہر کو کہاں سے آتا ہے، کسی کو پتہ نہیں. ایک 10 سال کے بعد پوچھ رہے آپ پڑھاتے بھی ہیں؟ 10 سال گزر گئے، اس کو اپنے امام کے بارے میں پتہ نہیں. یہ کہتے کہ یہ بھی دوسروں کی طرح بس راتوں کو جاگتا رہتا ہے، صبح کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، زور کے لیے مشکل سے اٹھاتے ہیں. نہیں بھائی، ہم وہ نہیں ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں تو کیا ہے، پھر زور پہ آ کے تو اس نے صدقہ کیا، اللہ مجھے جنت میں محل دے دے. تو جنت میں جو اپنا محل بنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دے دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے دنیا چاہتے دنیا میں دوں گا، آخرت چاہو آخر. ابھی دیکھ اس کا واقعہ سنے آگے. میرے نبی نے فرمایا پھر اس نے کافر نے 1000 روپے کی شادی کی، ایک خوبصورت عورت سے اس نے شادی کی، اور پھر مسلمان کو بولا دیکھو صحیح میں نے کیسے شادی کی. اس نے بولا واقعی یار تو نے بڑی حسین جمیل عورت سے شادی کی. اللہ کے نبی نے فرمایا بعض لوگ حسین عورت وہ کہتے ہیں میری بیوی ڈیانا ہو، اس کے لال لال بال ہو، اس کے 6.5 فٹ قد ہو، اسی کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فاصفر بذات دین تربت یداک، ارے دیندار کے تلاش میں رہو، یہ خوبصورت تیرے ناک پہ دم کر دے گی، دیکھ لینے. پھر ہاں بولے گی تو ہٹ جا، میرے 10 یار اور بھی ہیں، گرل فرینڈ میں نے بہت سارے بنائے، نکلو گی تو پیچھے لین لگ جائے گی. دیندار کی تلاش رہو، تیرے گھر میں سکون رہے گا. اس نے پھر گھر آیا، بولا یا اللہ جن حوروں کو تو تعریف کر رہا ہے، حور عین، یا اللہ جب دنیا سے میں جاؤں تو جنت میں میری نکاح میں حور آ جائے. اور چھپ کے سے 1000 روپے اس نے دنیا میں ایک حسین عورت کو حاصل کیا. میں تیرے رضا حاصل کرتا ہوں، جنت میں یہ حاصل کرتا ہوں. 1000 روپے چپ کے سے صدقے کر دی. کتنے رہ گئے؟ 2000. 4000 میں انہوں نے 1000 میں مال بنایا، 1000 میں شادی کی. شادی کرنا بھی جائز ہے، مال بنانا بھی جائز ہے، لیکن دین کو بھی سپورٹ کرو، دین کو بھی کیونکہ دین کو یہودی اور غیر مسلم اور ہندو سپورٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ دین کا کام کرنے والے ان کا ساتھ دو. خوش نصیبوں کو یہ ملتے ہیں، علماء ملتے ہیں، ایماندار علماء خوش نصیبوں کو ملتے ہیں. ورنہ اکثریت جو ہے نا، کراچی میں ہم نے دیکھے آئے تو سب سے پہلے سال گزرا نہیں ہے، ادھر چندہ کر رہے، ادھر چندہ کر رہے، یہ کر رہے. حالانکہ اگر اس کو بولو درس تو بولا ہمیں درس نہیں آتا بھائی، لیکن محل وہ بھی بنا لیتا ہے، چندے کر کر کے محل بنا لیتے، 30-40 لاکھ روپے کی گاڑی لے لیتے. اللہ نصیب کرے اگر ایمانداری ہے تو اللہ کروڑوں روپے کی گاڑی دے، لیکن اگر ہم خوری ہے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. پھر کافر کیا کرتا ہے کہ 2000 روپے کہ وہ 2 باغ خرید لیتا ہے. پھر اس مسلمان کو کہتا ہے آ جاؤ ذرا میرے باغات تو دیکھو کیسے پیارے پیارے باغ میں نے خریدے. وہ کہتے ہیں واہ یار اس میں تو بڑے پھل ہے، یہ ہے. لیکن وہ اس کا دل جو ہے نا وہ اللہ کی بندگی میں، ارے دنیا کے باغات، دنیا کے محلات اور اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں گے. سمجھ آئی؟ تو جا کے گھر میں 2000 روپے صدقہ کیا، یا اللہ مجھے جنت میں 2 باغ دے دے، مجھے جنت کے باغات میں پھر کیا کچھ نہیں ہے. زندگی گزرتی رہی، دونوں دنیا سے چلے گئے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. دنیا سے چلے گئے. فرشتہ اب مسلمان کو لے کر بول آج دنیا میں تو نے جو کوشش کی، آج تمہیں یہ تیرا محال جو تو نے اللہ سے مانگا تھا. اللہ فرماتا اے میرے بندے جو تو مانگ رہے وہ تمہیں دوں گا. دنیا میں جو مانگتے وہ تو دیکھوں گے تیرے لیے اچھا بھی یا نہیں، آخرت میں جو مانگتے وہ دوں گا. محل یہ آپ کا محل، حور یہ آپ کی حور.
دو باغ، یہ وہ آپ کے دو باغ جو تو نے دنیا میں بڑی محنت کی، تیرے پاس بہت بڑی دنیا آئی تھی، دولت آئی تھی، تم نے اس کو ٹھکرا کر اللہ کے رضا میں اس مال کو خرچ کر دیا، ارے وہ سب کچھ اب ہمیشہ کے لیے تیرے نصیب میں آ گیا، اب یہ آپ کا ٹھکانہ۔ اب وہ پوچھتا ہے میرا ایک دوست اس کی ذرا حالات، اب یہ جو قرآن میں کہتے ہیں نا کہ ذرا جھانک کر دیکھو تو صحیح، فرشتہ کہتا ہے وہ دیکھے وہ جہنم میں تڑپ رہا ہے، جہنم کے بیچ میں، فطلع کیا ہے، فطلع فرعا فی سواء الجحیم، تو جب وہ جھانکا تو انہیں جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ کے بیچ میں دیکھا، کس کو؟ وہ جو دنیا میں مسلمان کو کہتا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کافر جہنم کے بیچ میں تڑپ رہا ہے۔ یہ اللہ قرآن میں واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جہنم کے بیچ میں، تو آج اگر مسلمان ایسے ہو رہا ہے اس کی حالت کیا ہوگی؟ میں آپ ہمیشہ سخت باتیں کرتا ہوں، مسلمانوں آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، تو اس سے سمجھا کہ میں نے کلمہ پڑھا میں نے بڑا، ارے کلمے کے کچھ جو ہے نا شرائط بھی ہوتے ہیں، مسلمان کے اوپر کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں، مسلمان اس کا نام نہیں ہے کہ کلمہ پڑھا، نہیں، مسلمان اور کافر کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے، ان کے اٹھنے بیٹھنے، اس کے چلنے، ان کے غمی خوشیوں میں۔ اب ہمارے ہاں ہندوؤں کے طریقے کیوں آ رہے؟ کیوں؟ سب سے پہلے تو ہم مولوی سوچتے ہیں، ہم بولتے نہیں کہ بھئی یہ کیا آ رہا ہے، ہم تو شادی حال میں گا کے انجوائے کیا، بریانی بڑی اچھی تھی، چکن بڑی بھی اچھا تھا، اور یہ نہیں کہا کہ تم نے ہندوؤں کا طریقہ میں چاہا ہے، تو مکس مرد عورتیں مکس ہے، تو بھی بیچ میں بیٹھ کر جو ہے نا بڑا مفتی بنا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، بولو غلط ہے، کم از کم ناراض ہو کے وہاں چلا جاؤ، بولو مجھے ایسی شادیوں میں دعوت مت دیا کرے۔ بھئی اللہ کے لیے کسی سے نفرت بھی تو کرو، رسول اللہ کے محبت میں یار ان کے دشمنوں سے نفرت بھی تو کرو جو رسول اللہ کی سنتوں کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اور تم مسکرا کر کھا رہے۔ تو یہ پھر کہتا ہے جب اس کو جہنم کے بیچ میں دیکھتا ہے، قالت اللہ ان کت لتردین، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا ہے، جہنم میں سے کہتے تو مجھے بھی ہلاک کرنے والا تھا۔ جب جہنم میں اس کو دیکھتا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اعتراض ہے، میں اکثر شاگردوں کو کہتا ہوں تم لوگ اعتراض کر نہیں سکتے یا کرتے نہیں ہیں، تو یہاں ایک اعتراض ذہن میں آیا، آپ نے تو نہیں کہا، میں وہ اعتراض کر دیتا ہوں کہ سر یہ تو قیامت کے بعد ہوگا نا، تو ابھی سے کیسے ہوا؟ ابھی سے کیسے وہ جنت میں ان کے محل مل گئے، اس کو جہنم میں دیکھا، یہ تو بعد کی بات ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آیا؟ یہاں تو ماضی کی صیغے ہیں بھائی، اس کو جھانکا اور جہنم میں دیکھا، بولا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کرے، یہ تو یوں ہے کہ سب کچھ ہو گیا، حالانکہ ہوا نہیں ہے، ابھی تو برزخ ہے۔ تو قرآن پاک کے واقعات یہ انتہائی مضبوط اور یقینی ہیں، علماء اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے یہ ایسے ہے گویا کہ ہو چکے ہیں، حالانکہ ہوئے نہیں ہیں۔ بھائی اب میں نے بولا شاہ صاحب یہ کام کر لے، آپ نے بولا میں نے کر لیا، بھائی کر لیا تھوڑی ہے، تو آپ تو ادھر بیٹھے، یعنی یوں سمجھ لو کہ میں نے کر لیا ہے، اس میں اتنا پختہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ، اب اللہ فرماتے نا قد افلح المؤمنون، مسلمان کامیاب ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا، نمازی ہو گیا، حالانکہ ہوا تھوڑی ہے، وہ تو ہوگا، لیکن وہ انتہائی اللہ کے نبی کی خبر یا جو حکم ہے یا جو وعدہ ہے وہ ایسا ہے گویا کہ ہو گیا، گویا کہ یہ سب منظر ہو گیا، ابھی ہوا نہیں ہے، ابھی ہوگا، لیکن اتنا پختہ ہے گویا کہ ہو گیا۔ یہ پختگی کی وجہ سے ماضی کا صیغہ لائے ہیں، ورنہ یہ ابھی ہوا نہیں ہے۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اے جہنمی اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو میں بھی یہاں حاضر کیا ہوتا، ہم تو دنیا میں ساتھ ساتھ چل رہے تھے نا، لیکن اللہ نے اتنا کرم کیا، مجھے توفیق دی،
میں دیندار رہا اور اللہ کے رضا کے لیے اپنی زندگی گزارتا رہا، مال خرچا رہا، آج میرے اللہ کی رضا مجھے مل گئی، تو مجھے ادھر دھکیتا رہا، میرے اوپر اعتراضات کرتا رہا، لیکن میں نے تیرے توجہ نہیں دی۔ تو اللہ کی بندگی، صراط مستقیم پر گامزن ہونا، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ انسان صرف جدوجہد کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، باقی اگر یہ اس راستے پر چل گیا تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہاں ایک بچہ آتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 8 سال کا ہوگا، امامہ بھی اکثر باندھا ہوتا ہے، میں نہیں جانتا کون ہے وہ بچہ، نہیں آ رہے، وہ آ رہے، آج بھی آیا تھا۔ تو وہ یہاں بیٹھا تو دروازے کی طرف دیکھتا رہتا ہے، جب مجھے دیکھ لیتا بھاگ کے آ جاتا ہے، ارے ہم تو اس قابل بھی نہیں ہے، لیکن وہ جوتے اٹھا کے ادھر رکھ لیتا، ہاتھ رکھے، پھر یہاں بیٹھ کے یہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن اب اس کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی، آج تک میں نے پوچھا نہیں، بچہ ہے کون، اس کو یہ تربیت کس نے دی؟ میرے رب کریم نے۔ اس پر اتنا کرم کہ اتنا چھوٹا بچہ، یار اس کا یہ ادب، اس کا یہ احترام، آج یہ گواہ ہے، دیکھیں یہ میرا بھائی۔ اس سے وہ میں نے بولا، کیونکہ اس نے دیکھا اب امام صاحب جا رہا ہے، وہ اٹھ کر وہاں آیا، میں نے بولا اس کے حوالے کر دو یہ، بھائی ہم تو اس قابل نہیں ہیں کوئی ہمارے جوتے اٹھائے، ہم تو خود دوسروں کے جوتے اٹھانے کے بھی قابل نہیں، کمزور ہیں، لیکن یہ محبت ہے بھائی، ورنہ وہ بھی تو ہے، ہم نے یہاں 12 سال گزارے کہ آج 12 سال میں اس نے ہاتھ نہیں ملائے، عید کے دن ہاتھ نہیں ملائے، وہ یوں دیکھتا رہتا ہے، یا اللہ اس مولوی سے کب جان چھوٹے گی۔ نماز بھی ہمارے پیچھے پڑتا ہے، ہاں گلیوں کوچوں گھر میں وہ اپنی کہانیاں پوری سنا دیتے، کہتے ہیں مولوی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے، ارے یہ ہمارا ہر فرعونی سے مقابلہ ہے، ہاں تو کلمہ پڑھ کر بھی فرعون ہے نا، میں نے بولا کلمہ پڑھنے سے فرعونیت سے نہیں نکلا، اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں یار، تو میرے سے نفرت، اس کی وجہ تو بتا دے، کہ امام جو ہے نا نماز نہیں پڑھتا، امام جو ہے نا حرام خوری کرتا ہے، امام گالیاں دیتے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یار یہ کسی فرعون کے سامنے جھکتا نہیں ہے، بس بات کھری سنا دیتا ہے، صرف یہ بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، ورنہ وہ بتا رہا تھا نا کہ بھائی یہ استاد کی غیر شرعی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کو توفیق دے کہ وہ حق گوئی پہ قائم رہے اور رسول اللہ کی طائف کے سنتوں کو بھی زندہ کرے، ہاں کہ اگر وقت کا کوئی فرعون بنے تو پتھر کھانے کو تو تیار ہو، لیکن رسول اللہ کی شریعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، اور اسی اسنا میں اگر موت آ گئی تو کیا بات ہے، وہ کیا بات ہے، ہاں افما نحن بمیتین، تو کیا ہمیں مرنا نہیں؟ اب دیکھیں یہاں پہ واقعہ بدل گیا، وہ ختم، یہ جنتی نے جہنمی سے یہ بات کرے گا، لیکن اللہ نے بولا یوں اس نے بات کی جہنمی کو، اس نے بولا ارے بدبخت تو جہنم کے بیچ میں، تو مجھے بھی برباد کرنا چاہے، لیکن اللہ نے کرم کیا مجھے بچا۔ اب افما نحن بمیتین، یہاں اب فرشتے سے یہ جنتی کہہ رہا ہے تو کیا اب ہم نے مرنا نہیں جنت میں؟ اب یہ وہ وقت ہوگا کہ جب وہ موت کو دمبے کی صورت میں جہنمی اور جنتیوں کے بیچ میں ذبح کیا جائے گا کہ یہ موت یہ ختم ہو گئی، اب جنتیوں کی خوشی کا انتہا نہیں رہے گا، اور جہنمیوں کے وہ بولے موت موت، ارے بولا 1000 بار موت پکارو، اب تو موت بھی گئی، اب تو موت ہی نہ رہی۔ ان سے بڑھ کر وہ کہتے ہیں نا ولا تدعوا اليوم صبورا واحدا ودعوا ثبورا، بہت ساری موتیں مانگو، موت ہے ہی نہیں، اب جو چیز ہے نہیں تو اللہ فرماتا ہے، وہ ایک عالم دین کہتا ہے کہ اے انسان میں نے تو دنیا میں خوشی رکھی نہیں ہے، راحت رکھی نہیں ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے، اور تو سکون کے تلاش میں، ارے سکون تو جنت میں ملے گا، تو دنیا میں کیسے پائے گا؟ راحت اور سکون تو جنت میں ہے، دنیا میں تو امتحان ہی امتحان ہے، محل ملا وہاں بھی خوف اور بیماریاں اور دکھ اور غم، یہ تھوڑی کہ محل میں جو رو رہے ہیں پرسکون ہے، وہ ہم سے زیادہ دکھ ہے، زیادہ دکھ ان لوگوں کا ہے۔ کیا بادشاہ وقت ایک ملک کا وزیر اعظم کیا وہ پرسکون رہتے ہیں؟ وہ غریب تو گھر سے بھی نہیں نکل سکتا، ہم تو جس وقت بھی چاہے بلا جھجک باہر آ جاتے ہیں، لیکن ایک دولت مند نہیں نکل سکتا، ہاں اس کو اپنے دولت نے اتنا ڈرایا ہوا ہے، وہ کہتے یار چور دروازے کے سامنے کھڑا ہوگا۔
इल्ला मौततन अल-ऊला, मगर वो हमारी पहली मौत, वमा नहनु बिमुअज़्ज़िबीन, हम अजाब ना होंगे, हमें अजाब नहीं दिया जाएगा। इन्न हाज़ा लहुवल फौज़ुल अज़ीम, बेशक ये बहुत बड़ी कामयाबी, लिमिस्लि हाज़ा फलयअमलिल आमिलून, इस शख्स ने, जो अल्लाह ताला ने इसका वाक़या बना, किसी का नाम नहीं लिया, और रब फरमाता है अरे इन जैसे, ए अमल करने वालों इन जैसा अमल करो। दुनिया में कोई भी आ जाए उनके रंग में ना रंगना, अगर दीनदार है तो दीनदार के रंग में रंग जाओ, लेकिन दुनियादार के रंग में ना रंगो, गलत लोगों के रास्तों में ना चलो। रब फरमाता है हाँ, अरे इस शख्स जैसे, लिमिथली हादा, जिसका वाक़या रब ने सुनाया, फलयामल, अमल करे, अल आमिलून, अमल करने वाले ऐसे करे कि कभी अल्लाह की नाफरमानी ना करे। अरे मौत के वक्त तो हर एक कहता है फसद्दक़ व कुन मिनस सालिहीन, मैं भी माल सदका करूंगा, नेक लोगों के साथ बैठ जाऊंगा। अरे बोला मौत के वक्त ये चीजें फायदामंद नहीं है। दुनिया में आज तेरे हाथ में तेरा माल है, इसको गनीमत जान, हाँ, कबल इसके कि तू गरीब हो जाएगा। इग़्तनिम गिना का कबला फक्र का, एक वक्त आने वाला तू फकीर हो जाएगा। मौत आ गई तू फकीर हो गया, माल वरसा का बन गया। एक वक्त आने वाला तू बीमार हो जाएगा। सेहत की हालत में अल्लाह की बंदगी करो, जवानी में अल्लाह की बंदगी करो, जिंदगी में अल्लाह की मदद, ये नेमतें अल्लाह छीन लेगा, खत्म हो जाएगी, ये नेमतें हमेशा नहीं होंगी, वो गनीमत जानो। रब फरमाता है ज़ालिका खैरुन, क्या ये बेहतर है, इस का इंजाम जो बयान हुआ, नुज़ुलन बेतबार मेहमान नवाजी, अम शजरतुज़ ज़क़ूम, या थोर का पेड़, ये ज़क़ूम जिसको कहते हैं इंतहाई गंदा दरख्त, या वो इसको जन्नत में नेमतें मिल रही है और जहन्नमियों को ज़क़ूम मिल रहा है। उसको, अब वो तो कांटेदार है, खाया नहीं जाता, खा जाते तो प्यास लग जाती है, प्यास लग जाए तो खोलता हुआ हाँ पीप वगैरह का पानी मिलेगा। अल्लाह अकबर, यतूफून बैना व बैन हमीमिन आन, हाँ, इन्ना जालना, बेशक हमने इस दरख्त को बनाया, फितनतल लिज़ालिमीन, जालिमों के लिए, जांचने के लिए, आजमाने के लिए, कि ये तुम्हें वो मिलेंगे फिर ये सजा। इन्ना शजरतुन, ये ज़क़ूम, ज़क़ूम तो जानते हो ना, ये कब्रिस्तान में अक्सर होता है, जिस पे कांटे कांटे होते हैं अजीब सा, ऐसे वही ऐसे हाथ लगाओ तो चिपक जाते हैं, वही ये दरख्त है। तखरुजु, निकलता, फी अस्लिल जहीम, जहन्नम की जड़ में, जहन्नम से निकलता फिर फैल जाते जहन्नम, इसको अल्लाह अकबर खाते। तो लोहा उनका शगुफा कानगोया के रऊस शयातीन, देवों के सर है, सांपों के सर हैं, इन सांपों के फन जैसे आज थोपर की शक्ल है। कुफर दिल में था, कुफारों के दिल में कुफर था, और बदआमालियाँ ज़ाहिरी जिस्म में और ख़ुद इंसानी शक्ल में, और काम जो है ना भेड़ियों और वगैरह। ये इंसान भेड़िया है नहीं है जो पीटी लेकर बाजार में घूम रहे, लोगों की माल छीन रहे, इज्जतें छीन रहे, तो ये क्या समझता है? बोले तुम ये खिलाए जाएंगे, तो काम भेड़ियों का, दरिंदों का करता है, और नाम तुमने, और फिर कहता है मैं तो, वाह वाह वाह, अगर जन्नत इस फसादियों के जरिए जन्नत होती तो फिर तो वाह वाह। हाँ, फसादी तेरा ठिकाना जहन्नम में, फसादियों का ठिकाना क्या है? जहन्नम। ईमान से भी महरूम रहेंगे, अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे। फ़इन्नहुम लआकिलूना मिन्हा, तो बेशक इसमें से ये खाएंगे, फमालिऊना मिनल बुतून, इस ज़क़ूम से ये पेट भरेंगे, कौन? जहन्नमी। सुम्मा इन्ना लहुम, फिर इनसे इसके बाद प्यास लगेगी, फिर इनके लिए, लहुम इनके लिए, अलैहा, इस ज़क़ूम के बाद, लशौबन, अरे पी मिला हुआ गरम पानी, मिन हमीम, हाँ, मिलाकर पीप और गरम खोलता हुआ पानी, कि यूं उठाया तो पूरी चेहरे की खाल गिर गई, अंदर गया तो पूरे खाले बाहर और आंतें बाहर निकल गई। सुम्मा इन्ना मरजाहुम इलल जहीम, फिर ये जो है ना, बोले ये खाने, इस खाने पीने के लिए इनको जहन्नम से एक साइड पे ले जाएगा, ये खाओ ये पियो, फिर उसको दोबारा जहन्नम में डाल दिया जाएगा, भड़कती हुई आग की तरफ पलटाए जाएंगे। इन्नहुम अल्फाउ आबाहुम दालीन, बेशक इन्होंने
پایا اپنے باپ دادا کو گمراہ، اور پھر وَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، تو وہ انہی کی نقش قدم پر پھر دوڑتے رہے۔ تیرے باپ دادا غلط کر رہے تھے، اب اس کے پیچھے کیوں چل رہے؟ اللہ والوں کے پیچھے چلو جو اللہ کی بندگی کی، جنہوں نے اللہ۔ اب ایک پیر ہے، بولے یہ تو میرے دادا پردادا کا پیر عورتوں میں بیٹھا ہوا ہے اور چرس پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، مونچھیں بڑھائی ہوئی ہیں، انگوٹھیاں بہت ساری پہنی ہوئی ہے۔ بولے نہیں نہیں، یہ تو ہمارا بہت پہلے سے ہے۔ ارے پیر نہیں ہے، پکا شیطان ہے، نہ نماز ہے نہ درس قرآن ہے۔ تو کہتا ہے یہ پتہ جادوگر ہے، کلمہ پوچھو کبھی کلمہ بھی تمہارے سامنے اس نے پڑھا یا نہیں ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس نے پڑھا۔ پیر وہ ہے جو آپ کو کلمہ بھی تو پڑھائے، نماز بھی تو آپ کو سکھائے، عقیدہ بھی تو آپ کو بتائے۔ تو اگر وہ غلط راستے پر ہیں، باپ دادا ان کے نقش قدم پہ، شاید ہی ہو امی ہے، دادی ہے، پردادی ہے، بولو امی غلط راستہ بتا رہی ہے ہمیں، دادی غلط راستہ بتا رہی ہے، نانی غلط راستہ بتائے۔ ہم درس میں بیٹھتے ہیں، ہم نے دین سیکھا ہے، ہماری ایمانوں کو کیوں آج رسول اللہ کے سنت میں ہم دین کا وہ بیڑا غرق کر دیں؟ تو کل کو میں کیا دین پر عمل، میری اولاد کون سا دین سیکھے گی؟ میں نے ابتدا ہی جب جس گھر کی بنیاد بھی کچی ہو تو وہ دیواروں پر تھوڑی جائیں گی، تا سوریا دیوار کج بس۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، بے شک گمراہ ہو گئے ان سے پہلے، اکثر الاولین، ان سے اکثر گمراہ جو ہے وہ پہلے وہ گمراہ ہو گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے ان میں بھی ڈر سنانے والے بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت میں، اللہ کی قدرت ہے، ڈرانے والے بھیجے۔ اگر ایک مولوی حق نہیں بولتا تو کم سے کم دوسرا تو لازم بولے گا۔ سب میڈیا پر سب جو ہے نا لڑانے والے نہیں ہوتے، حق گو بھی ان میں موجود ہوتے ہیں، جس کو تلاش ہو ان کو مل جاتے ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اے محبوب دیکھو تو صحیح ذرا، ڈرانے والوں کا انجام کیا تھا، ان کا انجام کیسے رہا، کہ جب انہوں نے بات نہ مانی تو کہاں پہنچے؟ تو الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے مخلص بندے، انہیں جب ڈرایا گیا تو انہیں بولا لبیک۔ اللہ کے نبی جب آئے تو انہیں بولا مال بھی حاضر، جان بھی حاضر، اولاد بھی حاضر، جیسے شان صدیق اکبر ہے، جیسے مال بھی دے دیا، جان بھی حاضر کر دیا، اولاد بھی دے دی۔ بولے یا رسول اللہ سب قربان۔ اتنا بڑا مقام ملا کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام، کیوں کہ مخلصین میں سے تھا۔ کبھی پھر مڑ کے پیچھے نہ دیکھا کہ ہماری دنیا اور کاروبار کہاں گئے، دین کے راستے پر چلے تو بس پھر چل دیے۔ میں یمن میں تھا، پڑھتا تھا دارالمصطفیٰ میں، سید ابی عمر کے بعد دویلی اس کو کہتے تھے، نام عبداللہ تھا کیا تھا، اس علاقے کا سب سے بڑا دولتمند آدمی۔ جب میرے یہ استاد فارغ ہو کر آ گئے، بولے میں نے اس علاقے میں کام کرنا ہے، اور کھول کر اس نے بولا سعادات میں سے، بولا جنت میں کون کون جانا چاہتے تھے، آج موقع ہے، یہ تمہارے کھیت تمہاری فیکٹریاں یہ تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، کون تیار ہے؟ یہ دویلی۔ میں خود وہاں کا طالب علم تھا، دروازے پر یوں بیٹھا ہوتا تھا جیسے چوکیدار۔ انہیں بولا اس علاقے کا سب سے بڑا دولت مند ہے۔ بولا حبیب عمر مدرسے کے لیے کتنی جگہ چاہیے، لکیر کھینچو، کتنے گھر علماء طلباء کے لیے چاہیے میدان میں۔ اس وقت سے بولا یہ اللہ کا بندہ سب کو چھوڑ کے، بولے میری دنیا میرا سب کچھ میرے رب کے لیے، میرے نبی کے نام پہ۔ وہ ایسے بیٹھا ہوتا تھا، کوئی بھی کام ہوتا تھا بولو دویلی کی وجہ۔ تو ایک دن میں نے پوچھا یہ ہے کون؟ بولے اس علاقے کا سب سے بڑا۔ تو ایسے دولت مند بھی ہوتے ہیں جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ ہر ایک قارون نہیں ہوتا کہ دولت مند مولوی کو دیکھ کے غصے میں آ جائے، یہ مولوی میرے مقابلے میں ہے، میں اس کے غلام نہیں، میں اس کے پیچھے چلوں کیوں چلوں، میں اس کے در سنوں کیوں؟ تو یہ ہے فرعون کہ مولوی کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتا بھائی، علماء کو اللہ نے عزت دیا، تو وقت کا بادشاہ بھی بن گیا، مولوی کے پیچھے تو کھڑا ہوگا، اگر آگے جس دن تو جس دن مولوی کے آگے آئے گا نا تو اس دن تو مردہ ہوگا، زندگی میں تو امام سے پہلے نہیں کھڑا ہو سکتا، مردگی کی حالت میں تم آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے ہمارے سامعین حاضرین ہیں، یا اللہ
سب کی مشکل آسان فرما، سب کو یا اللہ دنیا کے فتنوں سے بچا۔ ہم کمزور ہیں، علم کی کمزوری ہے، عمل کی کمزوری ہیں، یا اللہ تیرا کرم بہت بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ، سب کی مشکل آسان فرما۔ جو گناہگار مسلمان ہیں وہ بھی تیرے بندے، رسول اللہ کی پیاری امت ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت ہے، یا اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کو صحت دے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اس پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔